جس ملک کو آج ہم ایران کے نام سے جانتے ہیں وہ ایک لمبے عرصے تک قاجار خاندان کی سلطنت تھا۔ 1908 میں ملک میں تیل نکل آیا تو دنیا کی بڑی طاقتوں کے مفادات ایران سے جڑ گئے۔ 1925 میں طاقتوں کے پاور گیمز کے نتیجے میں ایران میں اقتدار ملا پہلوی خاندان کو۔ پہلوی خاندان کا حکومت کرنے کا خاص انداز تھا، ایک کڑی سینسرشپ اور پروپیگنڈے کے ساتھ قوم پرستی، سیکولرزم اور اینٹی کمیونزم پر زور۔ ان کے دور میں مذہب کو بہت دبایا گیا، کئی سماجی اور فائنینشیل ریفارمز کی گئیں، بلکہ فوج اور انتظامی شعبوں میں بھی ایسا ہی کیا گیا۔ ملک کو جدید بنانے کے لیے پہلوی خاندان نے سہارا لیا جبر کا، ظلم کا۔ رضا شاہ یہ سمجھ رہے تھے کہ جب پڑوسی ملک میں مصطفیٰ کمال اتا ترک ایسا کر سکتے ہیں تو وہ کیوں نہیں؟ رضا شاہ ان کی طرح ملک کو جمہوریہ بھی بنانا چاہتے تھے، لیکن آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ برطانیہ اس کے خلاف تھا، کیونکہ جمہوریت آ جاتی تو تیل کیسے لوٹا جاتا۔ لولی لنگڑی جمہوریت بھی برطانیہ کے انٹرسٹ کے خلاف ہوتی، اس لیے اس نے بادشاہت کو کھلا سپورٹ کیا، اور جب شاہ ایران نے فیصلے کرنا شروع کیے تو ملک میں بڑی ہلچل پیدا ہوئی، خاص طور پر مذہبی حلقوں میں۔ ایران کے حالات تو خراب ہو ہی رہے تھے، دنیا بھی سیکنڈ ورلڈ وار کی وجہ سے برے حال میں تھی، لیکن تیل جیسی دولت نہیں چھوڑی جا سکتی تھی۔ اس لیے 1941 میں سیکنڈ ورلڈ وار کے دوران ہی روس اور برطانیہ ایران میں گھس آئے۔ رضا شاہ کو حکومت سے نکال دیا گیا کیونکہ وہ برطانیہ کے مفادات کے خلاف جا رہے تھے، اور ان کے نوجوان بیٹے محمد رضا کو نیا بادشاہ بنا دیا گیا، ایسا بادشاہ جو برطانیہ کے اشاروں پر چلتا۔ 1951 میں ایران کے وزیر اعظم محمد مصدق نے آئل انڈسٹری کو نیشنلائز کر لیا۔ یہ ایک حرکت دنیا کو ہلانے کے لیے کافی تھی۔ برطانیہ اور دوسری عالمی طاقتیں ایرانی تیل سے اربوں ڈالرز کماتی تھیں، وہ ایسا بالکل برداشت نہیں کر سکتی تھیں۔ انہوں نے شاہ پر دباؤ ڈالا اور مصدق کی حکومت کا خاتمہ کر دیا، لیکن یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ مصدق بہت پاپولر تھے، اتنے کہ شاہ کو اپنا فیصلہ واپس لینا پڑ گیا۔ اب مصدق کو روکنے والا کون ہوتا؟ 1953 میں تو ملک میں یہ حالات ہو گئے کہ شاہ کو جلا وطن ہونا پڑا۔ اب مغربی دنیا کے مفادات اور اندھا منافع خطرے میں تھا۔ تب امریکی اور برٹش انٹیلیجنس نے ریٹائرڈ ایرانی جرنیلوں کی مدد سے بغاوت کی، مصدق کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا، فوج نے اقتدار پر قبضہ کر لیا اور رضا شاہ کو واپس بلا کر حکومت انہیں دے دی گئی۔ اتنی بڑی فیور ملنے کے بعد شاہ نے وہی کرنا تھا جو مغرب کہتا۔ انہوں نے ملک کو مغرب زدہ کرنا شروع کر دیا۔ 1961 میں انقلاب سفید کے نام سے ریفارمز کی، جن کے پیچھے بھی امریکہ ہی تھا۔ اب ایران دو حصوں میں بٹ چکا تھا، ایک طرف جدت پسند طاقتیں جن کے خیال میں یہ اصلاحات ابھی ناکافی ہیں، انہیں اور آگے بڑھنا ہے، اور دوسری طرف مذہبی حلقہ جن کے خیال میں شاہ ایرانی تہذیب اور مسلم شناخت کا قتل کر رہے ہیں۔ یہ سب ایک طرف، حکومت نے جو خفیہ پولیس ساواگ بنائی تھی اس کی وجہ سے ہر طبقہ شاہ سے نفرت کرنے لگا۔ اس خفیہ پولیس نے کچھ اور کیا ہو یا نہ کیا ہو، لیکن یہ ضرور کیا کہ ایران کے لبرل اور مذہبی حلقوں کو آمنے سامنے لا کھڑا کر دیا۔ تب جن علماء دین کو حکومت سے سب سے زیادہ اختلاف تھا ان میں امام خمینی سب سے نمایاں تھے۔ پورا مذہبی حلقہ ان کے سائے تلے جمع ہو رہا تھا اور ملک انقلاب کی راہ پر چل پڑا۔ این اسلام که الان دست ماست که به کلی از سیاست جداش کردند، سرشو بریدند، اون چیزی که اصل مطلب است ازش بریدند و جدا کردند و